جادوئی دروازہ اور رازوں کی دنیا۔ ارہم ایک بہادر اور تجسس سے بھرپور لڑکا تھا۔ اسے نئی چیزیں دریافت کرنا بہت پسند تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے دادا ابو کے پرانے کمرے میں کھیل رہا تھا، اچانک دیوار پر لگی ایک تصویر ہلنے لگی۔ ارہم نے قریب جا کر غور سے دیکھا تو اس کے پیچھے ایک پرانا دروازہ نظر آیا جس پر سنہری روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ یہ دروازہ یہاں پہلے تو نہیں تھا، ارہم نے حیرانی سے سوچا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کا دستہ گھمایا، دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا اور اندر گہرا اندھیرا نظر آیا۔ اچانک ایک تیز روشنی چمکی اور ارہم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گیا ہو۔ یہ جگہ ایک جادوئی جنگل تھی جہاں درختوں کی شاخیں آسمان تک جاتی تھیں، پرندے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور زمین نیلے رنگ میں چمک رہی تھی۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ فضا میں ایک پراسرار سرگوشی گونج رہی تھی۔ ارہم، تمہیں سچ بولنا ہوگا ورنہ تم یہیں قید ہو جاؤ گے۔ ارہم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک سیاہ سایہ اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ مڑا تو دیکھا، ایک لمبا نقاب پوش شخص کھڑا تھا جس کی آنکھیں نیلی روشنی میں جل رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ ارہم نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نقاب پوش دھیمی آواز میں بولا، میں اس دنیا کا رکھوالا ہوں۔ جو بھی یہاں آتا ہے اسے اپنی ایمانداری کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اگر تم نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور تم یہاں قید ہو جاؤ گے۔ ارہم کو پسینہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کل ہی اس نے امی سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے، حالانکہ حقیقت میں نہیں کیا تھا۔ اچانک زمین لرزنے لگی، درختوں کی شاخیں آسمان میں گم ہونے لگیں اور جنگل دھند میں چھپنے لگا۔ ارہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دروازہ مدھم پڑنے لگا تھا۔ ابھی وقت ہے ارہم، نقاب پوش نے کہا۔ اگر تم اپنے دل سے سچ بول دو تو دروازہ کھل جائے گا، لیکن اگر جھوٹ بولا تو ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤ گے۔ ارہم نے ہمت کی اور زور سے بولا، ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اچانک ساری دنیا روشن ہو گئی، جنگل واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور دروازہ ایک سنہری روشنی میں چمکنے لگا۔ نقاب پوش نے مسکرا کر کہا، بہت خوب ارہم، تم نے سچائی کو چن لیا، اب جاؤ اور ہمیشہ ایماندار رہنا۔ ارہم نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اگلے لمحے وہ اپنے دادا ابو کے کمرے میں تھا۔ دروازہ غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس دن کے بعد ارہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جھوٹ اسے ہمیشہ کے لیے کسی اندھیری جگہ میں قید کر سکتا ہے۔ سبق: سچ بولنا نہ صرف عزت دلاتا ہے بلکہ ہمیں خوفناک نتائج